النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم. معزز علماء کرام و طلباء عظام، حاضرین مجلس، یہ مجلس عام مجلس نہیں ہے بلکہ یہ حدیث کی مجلس ہے، یہ انوار و تجلیات کی مجلس ہے. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ سورت جس کی یہ آیت کریمہ ہے سورۃ الجمعہ، ایک کی بھی مرتبہ پوری کی پوری سورت نازل ہوئی. اور جب یہ آیت نبی کریم نے تلاوت فرمائی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رسول بھیجا ہے امیین کی طرف جو ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور حکمت بھری باتیں ان کو بتاتا ہے، جب کہ یہ پہلے بہت بڑی گمراہی میں تھے اور کچھ اور بھی ہیں جو ابھی تک ان کے ساتھ نہیں ملے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم سے سوال کیا: من ہم یا رسول اللہ؟ یہ آخرین منہم، اس سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ یہ حضرت ابو ہریرہ نے 3 مرتبہ سوال کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا: والذی نفسی بیدی، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو کان الدین بالثریہ او لو کان الایمان بالثریہ، اگر ایمان یا دین یہ ثریہ ستارے کی بلندی پر بھی ہوتا، لَنَالَهُ رِجَالٌ مِّنْ هَؤُلَاءِ، تو وہاں سے جا کر بھی اس کے قبیلے اور اس کے خاندان کے لوگ وہاں سے جا کر بھی دین اور ایمان کو حاصل کر لیتے. سلمان فارسی کا تعلق فارس سے ہے، تو اس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ حدیث کی خدمت کرنے والے عرب علماء بھی ہیں، لیکن جتنی حدیث کی خدمت اہل فارس نے کی ہے شاید اتنی اہل عرب نہیں کر سکے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا تعلق بھی اہل فارس سے ہے. یہ بخارا اس وقت ایران کا حصہ تھا، فارس کا حصہ تھا. تو یہ آیت کریمہ جو ہے امام بخاری کی ایک فضیلت اور برتری پر بھی دلالت کرتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کو معمولی شخصیت نہیں ہے بلکہ آیت من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ صحیح بخاری کی جو تالیف کی ہے، یہ صحیح بخاری عام کتاب نہیں ہے، یہ ایک ضابطہ حیات ہے، دستور زندگی ہے، اور زندگی کی جتنی بھی ضروریات ہیں اگر کوئی انسان ان کے متعلق رہنمائی کرنا چاہے اس کو اس صحیح بخاری سے مل سکتی ہیں. محدثین کرام نے اس حدیث کے حصول کے لیے کتنی محنتیں کی ہیں، کس قدر مشقتیں اٹھائی ہیں، وہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بہت ہی پرتعیش دور ہے.
سہولیات سے بھرا ہوا دور ہے. ہم نے سفر کرنا ہو، ہمیں کوئی محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہ سفر میں بیٹھے ہیں یا حضر میں بیٹھے ہیں. قاضی حسن بن عبد الرحمن رام ہرمزی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے المحدث الفاصل بین الراوی والواعی. وہ محدثین کی اسفار کی دل گداز داستان کو رقم کرتے ہیں کہ محدثین جب گھروں سے نکلے ہیں، حوّن علیہم التعب والکلل، یہ تھکاوٹ اور یہ سستی اپنے پاس نہ بھڑکنے دی انہوں نے، اور آنے جانے میں جو مصائب و آلام انہوں نے اٹھائے ہیں بڑی خندہ پیشانی سے انہیں اس کو برداشت کیے ہیں. اور یرحلون من بلاد الی بلاد، وہ ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرتے تھے. کس انداز میں سفر کرتے تھے؟ خائزین فی العلم کل واد، ہر وادی میں وہ گھس جانے والے، علم کی تڑپ لے کر اور حدیث کا شوق لے کر، اور پھر شاس الرؤوس، ان کے سر پر آگندہ ہوتے تھے، ان کو نہانے کی فرصت نہیں ملتی تھی. اور اس کے علاوہ خالقان الثیاب، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوتے تھے، ان کو کپڑے دھونے کی فرصت نہیں ملتی تھی. اور خمس البطون، بھوکے پیٹ، یہ پرواہ نہیں کرتے تھے کہ ہم نے کوئی چیز کھانی ہے یا نہیں کھانی ہے. اور زبل الشفات، خشک ہونٹ، ان کے ہونٹ خشک، پانی پینے کے لیے اگر موجود بھی ہوتا تو وہ یہ چاہتے کہ ہم جتنا دیر پانی پینے میں لگانی ہے، ہم کیوں نہ اس حدیث کی طلب میں اس وقت کو گزاریں. اور شعب الالوان، ان کے رنگ اڑے ہوتے تھے. یہ سفر کی صعوبتیں اٹھاتے اٹھاتے ان کا رنگ اڑ جاتا تھا. نحل الابدان، دبلے پتلے بدن والے، کجعل لہم ہمم واحدہ، ان کا ایک ہی ٹارگٹ تھا، ایک ہی ہدف تھا. وہ کیا تھا؟ طلب حدیث، حصول علم. رضو بالعلم دلیلا، وہ اس علم کے حصول کے لیے انہوں نے اپنے آپ سے سمجھوتا کر لیا تھا کہ جو بھی مصیبت آئے گی، آزمائش آئے گی، ہم اس کو جھیلیں گے. لا یقلعہم عنہم جوع ولا ظمأ، بھوک اور پیاس ان کو اس سے پیچھے نہیں ہٹنے دیتی تھی. ولا یملہم صیف ولا شتاء، نہ گرمی کا موسم نہ سردی کا موسم ان کے لیے رکاوٹ بنتا تھا. یہ حسن بن عبد الرحمن رام ہرمزی، انہوں نے اپنی کتاب میں محدثین کی سفروں کی داستان لکھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محدثین کرام نے حدیث کی طلب میں بڑے سفر کیے ہیں. ہم امام بخاری کو لیتے ہیں کہ امام بخاری نے جو سفر شروع کیا ہے وہ کس قدر تھا. آپ بخارا کے رہنے والے ہیں، آپ بخارا سے نکلے ہیں، بلخ گئے ہیں، اور بلخ کا جو سفر ہے وہ 600 کلومیٹر ہے. پھر بلخ سے آپ مرو گئے ہیں جو 800 کلومیٹر ہے، اور مرو سے نیساپور گئے ہیں جو 150 کلومیٹر ہے. نیساپور سے رے جو 780 کلومیٹر ہے، اور رے سے واسط گئے ہیں جو 990 کلومیٹر ہے، اور رے واسط سے بصرہ گئے ہیں اور جو 270 کلومیٹر ہے. اور پھر بصرہ سے آپ کوفہ آئے ہیں جو 390 کلومیٹر، کوفہ سے بغداد 160 کلومیٹر، اور بغداد سے مدینہ طیبہ جو تقریباً 1550 کلومیٹر کا سفر ہے. اور پھر مدینہ سے مکہ آئے 435 کلومیٹر، مکہ سے جدہ گئے ہیں جو 70 کلومیٹر، اور پھر جدہ سے عزاب
یہ عزاب وہ جگہ ہے، سمندر میں ایک جزیرہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت آئی تھی کہ یہاں کے باہری ڈاکو ہم پر لوٹ مچانے کے لیے آتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا دستہ بھیجا تھا، تو وہ بھاگ گئے۔ اور یہ جو واقعہ آتا ہے نا کہ وہاں پھر امیر غصے ہو گیا اور پھر کہنے لگا کہ تم آگ میں چھلانگیں لگاؤ، تو صحابہ کہنے لگے اس آگ سے بھاگ کر تو ہم ادھر آئے ہیں، اگر ہم نے آگ میں ہی چھلانگیں لگا لی تو پھر ادھر ہی اچھے تھے۔ یہ وہ واقعہ ایذاب میں پیش آیا تھا۔ پھر ایذاب سے مکہ سے جدہ اور جدہ سے ایذاب سے فسطاس گئے ہیں، اور پھر قسطاس سے آپ اسقلان آئے ہیں، اسقلان سے کیسریہ آئے ہیں، کیسریہ سے دمشق، اور دمشق سے بغداد، اور بغداد سے پھر بخارا گئے۔ یہ سارے کا سارا سفر اگر جمع کیا جائے نا یہ 12,000 کلومیٹر بنتا ہے۔ یہ امام بخاری نے اس بخاری کی خاطر، اس کے احادیث کی خاطر اتنا لمبا سفر کیا ہے، اور پھر آپ نے اس کتاب کو لکھا ہے، مکہ اور مدینہ میں بیٹھ کر اس کی تدوین کی ہے آپ نے۔ یہ جو بخاری آپ کے سامنے ہے اس کے کئی ایک مقاصد تھے، ہم زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کریں گے، مقاصد میں سے صرف ایک مقصد میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ پہلا مقصد تو یہ تھا کہ انسان آزادی کے ساتھ کتاب و سنت پر غور و فکر کرے، اس کے دل دماغ پر کسی کی چھاپ نہ ہو، یہ کسی امام کی، کسی فقیہ کی چھاپ ہو، آپ اسی چھاپ کو لے کر ہی غور و فکر کرے، نہیں، تحریک آزادی فکر کے آپ علم بردار ہیں۔ کسی کی تقلید کا پٹا گلے میں نہیں ڈالا ہے آپ نے آزادی کے ساتھ، کیونکہ اس وقت کے احبار و رہبان، ان کی جو اقوال تھے لوگ ان کو وحی الہی کا حصہ سمجھتے تھے۔ امام بخاری دل میں کڑتے رہتے تھے کہ یہ ایسا کیوں ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم نے اس چیز کی پیروی کرنی ہے جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ تو یہ احبار و رہبان کے جو اقوال ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم اس فکر کو آزاد رکھیں، سوچ و بچار کو آزاد رکھیں، اور اس تحریک کو پروان چڑھائیں کہ اس پر کسی امام کی، کسی فقیہ کی چھاپ نہ ہو۔ تو بھائی یہ تحریک آزادی فکر جو تھی نا، یہ امام بخاری نے اس کو پروان چڑھایا ہے۔ اس سلسلہ میں آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی ہے کہ کس امام کی موافقت ہوتی ہے اور کس امام کی مخالفت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اگر کسی امام کی موافقت ہوتی ہے نا تو وہاں عقیدت کی بنیاد پر ہوتی ہے، دلائل کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی امام کی مخالفت ہوتی ہے تو عصبیت کی بنا پر ہوتی ہے۔ ہم اس امام کے بارے میں دل میں نرم گوشہ نہیں رکھتے ہیں، مخالفت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ لیکن امام بخاری نے کسی کی موافقت عقیدت کی بنیاد پر نہیں کی ہے، اور کسی کی مخالفت نفرت کی بنا پر نہیں کی ہے۔ ویسے اگر کسی کے ساتھ توافق ہو جاتا ہے تو یہ الگ بات ہے، لیکن عقیدت یا نفرت آپ کے دل میں نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کی ہے۔ اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مخالفت ہوتی ہے، امام شافعی کی مخالفت ہوتی ہے، امام مالک کی مخالفت ہوتی ہے، تو آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کسی کی پرواہ کیے بغیر اس تحریک آزادی فکر کو سامنے رکھ کر اس کتاب کو لکھا ہے۔ میں وہ مثالیں نہیں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں آپ نے امام ابو حنیفہ کی، امام شافعی کی، امام احمد بن حنبل کی، امام مالک کی مخالفت کی ہے حدیث کی بنیاد پر، اور موافقت بھی کی ہے لیکن عقیدت کی بنیاد پر نہیں، دلائل کی بنیاد پر کی ہے۔ ہمارے ہاں جو مخالفت ہوتی ہے نا
وہ تعصب کی بنیاد پر ہوتی ہے، اگر کسی کی موافقت ہوتی ہے وہ عقیدت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ جب دو خرید و فروخت کرنے والے ہیں، وہ خرید و فروخت کرتے ہیں، بات ہو جاتی ہے، قیمت لے لیتا ہے، چیز حوالے کر دیتا ہے، تو اس کو دو قسم کے اختیارات ملتے ہیں۔ ایک اختیار ہے مجلس کا اور ایک اختیار ہے عیب کا۔ اس مجلس کے اندر بیٹھ کر اگر آپ چیز واپس کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، اس کو خیار مجلس کہتے ہیں۔ مجلس برخاست ہو چکی ہے تو اس میں کوئی عیب نکل آیا ہے، تو عیب کی بنیاد پر بھی چیز کو واپس کیا جا سکتا ہے، اس کو خیار عیب کہتے ہیں۔ ہمارے جو فقیہ ہیں فقہائے کوفہ وہ کہتے ہیں کہ خیار مجلس نہیں ہے۔ جب بات ہو گئی ہے، اس نے اپنا پیسے لے لیے ہیں، جیب میں ڈال لیے ہیں، اس نے چیز پر قبضہ کر لیا ہے، اب بے پکی ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہے جب تک وہ الگ نہیں ہوتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر اس کا معنی متعین کرتے ہیں، الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجلس برخاست ہو جائے، مجلس سے الگ ہو جائے۔ وہ جب چیز خریدتے تو فوراً مجلس بدل لیتے، اس سے الگ ہو جاتے تاکہ بے پکی ہو جائے۔ ہمارے احناف یہ کہتے ہیں یہ جو تفرق ہے، الگ ہونا جو ہے، اس سے مراد بدن کا الگ ہونا نہیں ہے، تفرق بالابدان نہیں ہے، بلکہ تفرق بالکلام ہے۔ وہ اس کو نہیں مانتے ہیں۔ محمود الحسن دیوبندی حضرات کے بہت بڑے امام ہیں، ان کے انہوں نے ترمذی کا حاشیہ لکھا ہے، اس کو تقریر ترمذی کہتے ہیں۔ وہ وہاں لکھتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ خیار مجلس میں حق امام شافعی کے پاس ہے، ان کی بات صحیح ہے، حدیث کے مطابق ہے۔ لیکن ہم چونکہ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، یجب علینا تقلید و امامنا، ہم پر امام کی تقلید ضروری ہے۔ ماننے کے باوجود پھر بھی مخالفت ہے، اس کو کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، یعنی مانتے ہیں اس بات کو۔ یہ عقیدت کی بنیاد پر حق کو ٹھکرایا جا رہا ہے، حدیث کی کو اہمیت وہ نہیں دی جا رہی ہے۔ اسی طرح اگر مخالفت ہے تو وہ بھی نفرت کی بنیاد پر ہے، تعصب کی بنیاد پر ہے۔ یہ ہمارے جو فتاوی عالمگیری ہے، یہ 500 علماء کی قد و کاوش کا نتیجہ ہے۔ اس کے حاشیے پر فتاوی قاضی خان ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ حنفی آدمی شافعی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن شافعی آدمی حنفی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ حالانکہ اسلام کے اندر تو یہ باتیں نہیں ہیں۔ نکاح کی بنیاد دین ہے، اخلاق ہے۔ یہ باتیں کہ وہ شافعی ہے، وہ حنبلی ہے، وہ حنفی ہے، یہ نکاح کی بنیاد ہی نہیں ہے سرے سے۔ لیکن ان حضرات نے کھینچا تانی کر کے نا یہ کہا کہ حنفی آدمی شافعی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن شافعی مرد حنفی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ بے اس کی وجہ کیا ہے؟ بحر الرائق اس میں یہ لکھتے ہیں کہ اس لیے کہ ہم ان کو اہل کتاب کا درجہ دیتے ہیں۔ جس طرح اہل کتاب کی عورت سے نکاح تو ہو سکتا ہے، لیکن اہل کتاب مرد ہمارے مسلمان عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اسی طرح حنفی شافعی عورت سے شادی تو کر سکتا ہے، لیکن شافعی مرد حنفی عورت سے شادی نہیں کر سکتا ہے۔
یہ دیکھیں مخالفت کس بنیاد پر ہے؟ دلائل کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ محض تعصب کی بنیاد پر یہ کام کیا گیا ہے۔ امام بخاری نے اس تعصب اور عقیدت سے بالا تر ہو کر اس کتاب کے اندر تحریک آزادی فکر، اس کو آپ نے پروان چڑھایا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ امام بخاری نے جو مسائل کا استنباط کیا ہے اس پر کسی کا ٹھپا نہیں لگنے دیا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بخاری کے اندر امام ابو حنیفہ کا نام آیا ہو، امام شافعی کا نام آیا ہو یا امام مالک کا نام آیا ہو؟ لیکن آپ کو فقہ کی کتابوں میں ملے گا ایک ایک صفحے پر محدثین کے نام آئیں گے۔ وہ نام عقیدت کی بنیاد پر نہیں آتے ہیں، وہ مخالفت کی بنیاد پر آتے ہیں۔ تو امام بخاری کا پہلا مقصد یہ ہے کہ تحریک آزادی فکر اس کو پروان چڑھایا جائے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ قرآن اور حدیث جو ہے نا یہ ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، یہ ہمارے مسائل اس سے نہیں حاصل ہوتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم فقہ، قیاس، استحسان اس طرح کے دوسرے ذرائع کو استعمال کریں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں فقہ الحدیث۔ آپ نے فقہ الحدیث کو بیان کیا ہے کہ حدیث سے مسائل استنباط کیسے کیے جاتے ہیں، مسائل کیسے نکالے جاتے ہیں۔ امام بخاری نے ایک عنوان قائم کیا ہے، باب الاحکام التی تعرف بالدلائل، وہ احکام جو دلائل سے پہچانے جاتے ہیں۔ ما معنی الدلالہ، دلالت کسے کہتے ہیں، وما تفسیرها، اس کی تفسیر کیا ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت ہی ہو، حدیث کے الفاظ ہی ہوں، اور بھی کئی ذرائع ہیں جس سے مسائل کو اخذ کیا جاتا ہے، اور بھی کئی دلالتیں ہیں جس سے مسائل کو اخذ کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں قرآن کریم میں آتا ہے والدین کے بارے میں، فلا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا کہ ان کو مارنا پیٹنا جائز ہے؟ امام بخاری نے فلا تنہرہما اس کو بنیاد بنا کر یہ مسئلہ بتلایا ہے کہ جب ان کو جھڑکنا جائز نہیں ہے، ان کے سامنے اونچی بولنا جائز نہیں ہے، ان کو مارنے پیٹنے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ یہ دلالتیں ہیں، یہ طالب علم جانتے ہیں کہ دلالتیں کس طرح کی ہوتی ہیں۔ کچھ عبارت النص، دلالت النص، اشارت النص، اقتضاء النص۔ امام بخاری نے ان دلالتوں کے لیے 2 حدیثیں پیش کی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مسائل کو کس طرح نکالا جاتا ہے، حدیث اور قرآن سے مسائل کیسے اخذ کیے جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم فقہ کی طرح قیاس لڑائیں، استحسان لڑائیں یا اور دوسرے طریقے اختیار کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 2 حدیثیں لائے ہیں۔ ایک کہ گھوڑے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان گھوڑا پالتا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے۔ وہ آپ نے شیخ سامنے لکھا ہوا دیکھا ہے نا، اعز مکان فی الدنیا سرج صابحین، سب سے بہترین جگہ اس دنیا میں کیا ہے؟ وہ گھوڑے کی پشت ہے۔ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے گھوڑا پالتا ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور پھر درجہ اس کا ہے جو اپنے کام کے لیے، اپنی سواری کے لیے گھوڑا پالتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے اللہ کا حق اس کو فراموش نہیں کرتا ہے، یہ اس کا دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان ریاکاری کے لیے، نمائش کے لیے، تصنع کے لیے گھوڑا پالتا ہے۔ کسی نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ گدھے کے بارے میں کیا ہے؟ گدھا جو ہے اس کے بارے میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گدھے کے بارے میں صرف ایک آیت کو جانتا ہوں
فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ۔ ایک عمومی حکم میں ان گدھوں کے مسئلے کو داخل کیا ہے آپ نے کہ جو انسان ایک ذرہ بھر اچھے کام کو کرے گا وہ اپنی کھلی آنکھ سے اس کے اجر اور ثواب کو دیکھ لے گا۔ اگر کوئی انسان ایک ذرے کے برابر برا کام کرے گا اس کا نتیجہ بھی انسان اپنی کھلی آنکھ سے قیامت کا دن دیکھ لے گا۔ تو گدھوں کے بارے میں آپ نے اس آیت کریمہ کو بنیاد بنا کر مسئلہ حل کیا ہے کہ ایک عمومی حکم کے اندر اس گدھوں کے مسئلے کو داخل کیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسے کہتے ہیں دلالت شرعی، کہ شرعی طور پر یہ رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کی ہے کہ ایک عمومی حکم کے اندر کسی مسئلے کو داخل کر کے اس مسئلے کا استنباط کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری حدیث آپ لائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ، میں جب اپنے ایام سے فارغ ہوں تو میں غسل کیسے کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذی فرصتاً ممسکتاً فتوضئی بہا، ایک روئی لے لو، اس پر خوشبو لگاؤ اور اس سے وضو کرو۔ اس بیچاری کو پتہ نہیں ہے کہ روئی کے ساتھ وضو کیسے کیا جا سکتا ہے۔ وہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ کیف اتوضأ بہا، میں اس روئی کے ٹکڑے کے ساتھ کیسے وضو کروں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کی بنا پر بار بار یہی کہتے ہیں فتوضئی بہا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عقل و بینش والی تھی، بڑی دانا، بڑی زیرک، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو سمجھ جاتی ہیں، وہ اس عورت کو پکڑ کر لے جاتی ہیں اور سمجھا دیتی ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روئی کا ٹکڑا جس پر کستوری لگی ہوئی ہے نا، اس کو وہاں لگا دو جہاں خون کے نشانات ہیں تاکہ ناگواری کے اثرات ختم ہو جائیں۔ تو توضئی سے مراد یہ عام وضو نہیں ہے، بلکہ توضئی سے مراد یہ ہے کہ اس کو جہاں ناگواری کے اثرات ہیں نا اس وہاں لگا دو اس کو۔ اس کو کہتے ہیں دلالت لغوی یا دلالت عقلی۔ یہ دلالت عقلی یا دلالت لغوی جو ہے امام بخاری کہتے ہیں کہ اس طرح مسائل کو اخذ کیا جا سکتا ہے، یہ فقہ الحدیث کا ایک درجہ ہے، مسائل نکالنے کا ایک طریقہ اور ایک ڈھنگ ہے۔ ہم امام بخاری کو دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر بے شمار احادیث، بار بار احادیث لائی جاتی ہیں اور ہر حدیث سے ایک نیا مسئلہ اخذ کرتے ہیں۔ اب میں وقت کی نزاکت کی بنیاد پر میں وہ مثالیں نہیں دینا چاہتا ہوں کہ امام بخاری نے کس طرح ایک ایک حدیث سے 20 مسائل کا استنباط کیا ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے فقہ الحدیث۔ یہ فقہ الحدیث کا دروازہ آپ نے کھولا ہے، یہ حدیث سے مسائل کو کیسے آپ نے استنباط کرنا ہے، کیسے مسائل کو نکالنا ہے۔ تو اس طرح چونکہ اس وقت کی جو نظریات، عقائد اور تحریکیں تھیں ان کا جائزہ لیا ہے، آپ نے کئی ایک فتنوں کی سرکوبی کی ہے۔ اس صحیح بخاری میں کئی ایک فتنوں کی سرکوبی کی ہے آپ نے۔ مثلا اس وقت ایک فتنہ انکار حدیث بھی تھا، تو فتنہ انکار حدیث کو بھی آپ نے ہاتھوں ہاتھ لیا ہے۔ ہمارے دور میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کئی سو سال بعد احادیث لکھی گئی ہیں، لہٰذا اس میں امانت و دیانت ثقافت کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے اور اس میں بھول چوک ہو سکتی ہے۔ امام بخاری نے اس کا توڑ کیا ہے۔ کتاب العلم میں ایک باب لائے ہیں، باب کتابت العلم، کہ حدیث کو لکھنا یہ کیا 400 سال بعد لکھی گئی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی لکھنا شروع کر دیا گیا تھا؟ اس سلسلہ میں آپ نے 4 احادیث پیش کی ہیں۔ ایک حدیث پہلی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں دیت کے مسائل تھے، زخموں کے تاوان کی مسائل تھے اور اسی طرح دیگر مسائل تھے، تو انہوں نے اپنی زندگی میں ایک صحیفہ لکھا ہوا تھا
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ صحائف لکھے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک صحیفہ لکھا تھا جس کا نام تھا الصحیفۃ الصحیحہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے ایک صحیفہ لکھا تھا جس کا نام تھا الصحیفۃ الصادقہ، یعنی صحابہ کرام کے مختلف صحائف تھے۔ اس سے شاید یہ شبہ ہو کہ یہ صحابہ کرام نے اپنی مرضی سے لکھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجازت نہیں تھی۔ پھر دوسری حدیث لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک خطبہ دیا، بڑے عالمی مسائل اس میں بیان فرمائے۔ یمن کا ایک آدمی ابو شاہ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اکتب لی، یا رسول اللہ مجھے لکھ کر دے دو۔ آپ نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، اس ابو شاہ کو حدیثیں لکھ کر دے دو۔ تو اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے نا، شاید اس کی خصوصیت ہو، احادیث لکھنے کے رواج نہ ہو۔ پھر ایک تیسری حدیث لائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ تم ہر بات لکھتے جاتے ہو، حالانکہ اللہ کے رسول کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی ناراضگی میں ہوتے ہیں، تم جو آپ کے منہ سے نکلتا اس کو لکھتے رہتے ہو۔ وہ لکھنا بند کر دیا انہوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ لکھنا کیوں بند کر دیا؟ یا رسول اللہ لوگوں نے مجھے یہ بات کی، اور میں اکتب ما یخرج من فمی لا حق، میرے منہ سے حق کے علاوہ نکلتا ہی کچھ نہیں ہے۔ میں غصے کی حالت میں ہوں، ناراض کی حالت میں ہوں، میں راضی ہوں، جس حالت میں میں ہوں گا نا میرے منہ سے حق کے علاوہ نہیں نکلے گا۔ لیکن اس میں بھی یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لکھنے کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ پھر آپ چوتھی حدیث لائے ہیں، وہ حدیث کرتاس جسے کہتے ہیں۔ آپ نے لکھنے کا ارادہ کیا تھا، آپ نے صحابہ سے کہا تھا میرے پاس قلم لاؤ، کاغذ لاؤ، میں کچھ احادیث تمہیں لکھ کر دے دوں۔ یہ 4 احادیث کا تسلسل ہے آپس میں، کہ آج سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں احادیث لکھنے کا یہ کام شروع ہو چکا تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا منکرین حدیث کا یہ غلط پروپیگنڈا ہے۔ منکرین وحی کا لوگ کہتے ہیں یہ قرآن وحی ہے، حدیث وحی نہیں ہے۔ تو بدل وحی میں آپ نے اس پروپیگنڈے کا بھی توڑ کیا ہے۔ اسی طرح اور کئی جگہ پہ آپ نے اس کا جواب دیا ہے۔ تو منکرین وحی کا جو منکرین حدیث کا جو فتنہ تھا اس کتاب کے اندر اس کا بھی توڑ کیا ہے آپ۔ اور ایک فتنہ تھا اس وقت جس کو ہم فتنہ تقلید کہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ اس کو لائے ہیں آپ، باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اقتداء کی جائے اور آپ کی احادیث کی اقتداء کی جائے۔ بار بار آپ اس کو بیان کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف سنت کی پیروی کرنی ہے، جو اللہ نے نازل کی اس کی پیروی کرنی ہے۔ یہ تقلید کا پھندا گلے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک تھا فتنہ تکفیر، یہ ہمارے ہاں بھی عام ہے کہ ایک معمولی بات پر ایک دوسرے کو کافر کہنا ہے۔ اس فتنہ تکفیر کا بھی آپ نے توڑ کیا ہے، اس کا بھی جواب دیا ہے۔ پھر تب فتنہ خوارج وہ یہ کہتے تھے کہ انسان جب مومن بن جاتا ہے وہ کبیرہ گناہ کرنے سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ امام بخاری نے کتاب الایمان میں اس کا جواب دیا ہے کہ المعاصی من امور الجاہلیہ، یہ گناہ جو ہیں یہ جاہلیت کے دور سے ہیں، لیکن اس سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے الا بالشرک۔ شرک جو ہے اس سے اسلام میں سے خارج ہوگا۔ وہ واقعہ درج کیا آپ نے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت بلال سے کہہ دیا یا ابن سودا، اے کالی کلوٹی عورت کے بیٹے۔ ان کو بڑا حیرت ہوئی کہ مجھے تانا دیا ہے کالی عورت کے بیٹا ہونے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، آپ نے یا ابا ذر، عمر کے اس بیٹے میں تیرے اندر جاہلیت کی خوشبو باقی ہے؟ وہاں آپ نے یہ بتلایا
کہ جاہلیت کے کام گناہ، اس سے انسان خارج نہیں ہوتا ہے دین اسلام سے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں لبرل قسم کے، اباحیت پسند، وہ کہتے ہیں کہ انسان یہ گناہ کر لے نا، انسان کے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اس کا بھی توڑ کیا ہے آپ نے کہ نماز پڑھنا یہ ایمان کا حصہ ہے، جہاد کرنا ایمان کا حصہ ہے، زکوٰۃ دینا ایمان کا حصہ ہے، چھوٹے چھوٹے باب قائم کر کے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ تم کہو کہ تمہارے ایمان پر اثر نہیں ہوگا، گناہ جو ہوں گے تمہارے ایمان پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے اباحیت پسندوں کا بھی توڑ کیا ہے اور خوارج کا بھی توڑ کیا ہے۔ اسی طرح جو تصوف کا فتنہ ہے، یہ آج ہمارے اندر بھی تصوف کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ وہ دلوں کو نرم کرنے کے لیے وہ وظائف بتلاتے ہیں جو ہندوؤں سے آئے ہیں، سکھوں سے آئے ہیں اور ایران سے آئے ہیں، اس طرح کے وظائف بتلاتے ہیں۔ کتاب الرقاق، اس کے اندر امام صاحب نے یہ بتلایا کہ دل کو نرم کیسے کرنا ہے۔ الغرض امام بخاری نے متعدد قسم کے فتنوں کی روک تھام کی ہے۔ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ تھا کہ معتزلہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں ان کے اندر کئی ایک مذاہب تھے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سرے سے ہے ہی نہیں ہے، ان ہی الہیات نہ دنیا نموت و نحیا، یہ دنیا کی ایک روٹین ہے جو چلی آ رہی ہے، موت و حیات کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کو ہے اس کی بنا پر اللہ ہمیں موت دیتا ہے یا اللہ ہمیں زندہ کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے اللہ کی ذات کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ ہے ضرور، لیکن اللہ آدم کے اندر تھا۔ یہ جو مثنوی رومی لکھی گئی ہے نا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ آدم کے اندر نہ ہوتا نا، فرشتے آدم کو سجدہ نہ کرتے۔ کچھ لوگ یہ بھی اس طرح کے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہے، اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ پیر فرید جو ہے اس کی شکل میں اللہ ظاہر ہوا ہے، ظاہر میں وہ پیر فرید ہے اور باطن میں وہ اللہ ہے۔ یہ اللہ کی ذات کے بارے میں مختلف قسم کے نظریات ہیں، اور اس سے آگے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ آدم یا اللہ کا رسول ان کے اندر ہی اللہ نہیں ہے، ہر انسان کے اندر اللہ ہے، جسے ہمہ اوسطی بھی کہتے ہیں، وحدت الوجود بھی کہتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے اس سے آگے قدم رکھا ہے کہ کائنات کی ہر چیز کے اندر اللہ ہے۔ تعالی اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا، یہ اللہ کی ذات کے بارے میں مختلف قسم کے نظریات۔ معتزلہ کے اندر بھی اس طرح کے نظریات تھے۔ ہمیں جو حدیث پہنچی ہے نا، اس کی تو باقاعدہ سند ہے۔ حدثنا احمد بن اشکاب، احمد بن اشکاب جو ہیں بڑے محدث ہیں، پائد ثقہ عالم ہیں، اور محمد بن فضیل بہت اعلیٰ درجے کے محدث ہیں، اور امارت بن القعقاع، ابو زرعہ، ابو ہریرہ، یہ سارے کے سارے اعلیٰ درجے کے راوی ہیں۔ امام بخاری نے ان سے روایت بیان کی ہے، یہ حدیث جو برخوردار نے پڑھی ہے اس کے یہی راوی ہیں۔ اور جو معتزلہ ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ واصل بن عطا، اس سے یہ معتزلہ پیدا ہوئے ہیں۔ واصل بن عطا نے کس سے علم حاصل کیا ہے؟ اس نے علم حاصل کیا جہم بن صفوان سے۔ یہ جہمیہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرنے والے، استہزاء کرنے والے محدثین یہ کہتے ہیں کہ جہم یہ یہودیوں سے بھی بدتر انسان ہے۔ اس نے اللہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توہین اس انسان نے کی ہے۔ اور جہم بن صفوان نے کس سے علم حاصل کیا ہے؟ جعد بن درہم، ایک بنو امیہ کے بادشاہ نے اس کو عید الاضحیٰ کے دن ذبح کیا تھا۔ اللہ کی گستاخی کرنے کی بنیاد پر اس نے کہا کہ تم اپنی قربانیاں کرو، میں آج اس جعد بن درہم کی قربانی کرتا ہوں۔ اور اس نے کہاں سے علم حاصل کیا؟ ابان بن سمعان سے، اور ابان بن سمعان نے طالوت سے،
یہ طالوت کون ہے؟ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، لبید بن عاصم اس کا بھانجا ہے یہ۔ یعنی ان کی لڑی یہودیوں سے جا کر ملتی ہے۔ اور یہودی کون ہے؟ جنہوں نے اللہ کے بارے میں کہا ید اللہ مغلول، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں۔ ظالموں، تم اللہ کے بارے میں غلط نظریہ رکھتے ہو۔ یعنی محدثین کا جو علم ہے وہ ان کی ایک الگ لڑی ہے، اور ادھر سے جو چلتا ہے یہودیوں کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ اور لوگ بھی ہیں جو میدان میں آئے ہیں، وہ ہے صوفیہ کرام۔ صوفیہ کرام نے اس طرح حلیہ بگاڑا اس دین کا کہ ان کو ہم زبان پر لانا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، کہ ان نے اللہ کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب، بندہ رب ہے اور رب اللہ ہے، بندہ رب ہے اور رب بندہ ہے۔ میں سجدہ تو کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ میں سجدہ کروں تو کس کو کروں؟ یعنی وہ لوگ عجیب قسم کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ یہ صوفیہ کرام کی کتابیں پڑھیے، ابن العربی کی کتابیں پڑھیے، اور اسی طرح جو ہمارے فلاسفہ ہیں ان کی کتابیں پڑھیے۔ یہ یونان سے جو فلسفہ آیا تھا اس سے متاثر ہے۔ کچھ ہمارے فقہا بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں، ان فقہا نے بھی ان کو تقویت دی ہے۔ وہ فقہا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جی کی جو کلام ہے نا، اللہ کی صفات میں ایک صفت ہے کلام۔ وہ کلام کون سی ہے؟ محدثین تو کہتے ہیں کہ اللہ کی صفت جو کلام ہے نا، اس کے الفاظ ہیں، اس کے حروف ہیں، وہ باقاعدہ سنی جا سکتی ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس کو ثابت کیا ہے، اور امام بخاری نے کلام الرب مع الملائکہ، کلام الرب مع النبیین، کلام الرب مع اہل الجنہ، مختلف قسم کے باب لا کر آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ کی کلام، اللہ کی کلام ایسا نہیں ہے کہ اس کی آواز نہ ہو، اس کے حروف نہ ہوں، اس کی باقاعدہ آواز ہے۔ امام بخاری نے نا جب فرشتے آسمان سے حکم نازل ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ قول کہتے ہیں جس کے حروف ہوں، جس کے الفاظ ہوں، جس کی آواز، اس کو قول کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ماذا خلق ربکم، تمہارے رب نے کیا پیدا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں کی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کبھی ہوا میں کلام کو پیدا کر دیا ہے، کبھی درخت کے اندر کلام کو پیدا کر دیا ہے۔ اللہ کی کلام اللہ کی صفت نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ ہمارے فقہا نے بھی ان کی بات سے بات ملا دی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کلام جو ہے نا وہ کلام نفسی ہے۔ نفسی کلام کیا ہوتی ہے؟ اس کے حروف نہیں ہے، اس کی آواز نہیں ہے، اس کے الفاظ نہیں ہے، دل کے اندر کوئی بات ہے جو زبان پر نہیں لا جا سکتی، اس کو کلام نفسی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے عقائد نصفی اس کو کہتے ہیں، وہاں کہتے ہیں کہ ہم پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ مشرکین کو پناہ دو یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کلام ایسی ہے جو سنی جا سکتی ہے۔ اس کا جواب وہ یہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ اس سے مراد اللہ کے کلام نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ قرآن اللہ کے کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے کلام پر دلالت کرنے والی ہے، یہ اللہ کے کلام کا عربی ایڈیشن ہے یہ کلام جو ہے۔ یعنی فقہا نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے، محدثین نے ان کا جواب دیا ہے، امام بخاری نے اس کا جواب دیا ہے۔ یہ جو کتاب توحید ہے نا، اس کے اندر اللہ کی صفات کو، اللہ کی ذات کو نکھارا گیا ہے۔ توحید الاسماء والصفات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، جو اللہ کی صفات ہیں، اس کے بارے میں بتلایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتہ کرے یہ پیر بدیع الدین راشدی کو، انہوں نے توحید خالص لکھ کر اس کو خوب نکھارا ہے اور ان لوگوں کو ننگا کیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ کی صفات کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ امام بخاری نے اس کتاب توحید میں اسی بات کو بیان کیا ہے۔ آخری عمر میں جب آپ نیساپور گئے ہیں، وہاں ایک امام محمد یحییٰ زعلی رہتے ہیں،
وہ کہتے ہیں ان کو پوچھو جا کر کہ تم جو پڑھتے ہو وہ کیا پڑھتے ہو، یہ قرآن کی جب تلاوت کرتے ہو اس کی کیا حیثیت ہے؟ امام بخاری نے فرمایا ہم جو پڑھتے ہیں نا اللہ کے کلام پڑھتے ہیں، لیکن جو منہ سے حروف نکلتے ہیں، جو آواز نکلتی ہے نا، یہ اللہ کے کلام نہیں ہے۔ اعمالنا افعالنا، ہمارے جو اعمال ہیں وہ ہمارا اپنا فعل ہے، یہ پڑھنا ہمارا ایک عمل ہے۔ امام بخاری نے آخری باب میں اسی بات کو ثابت کیا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہاں سے آپ نے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَقْوَالُهُمْ تُوزَنُ، کہ آدم کے اقوال، ان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا وزن نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کی کلام ہم جو پڑھتے ہیں، اللہ کی کلام پڑھتے ہیں، لیکن جو آواز نکلتی ہے یہ ہمارا اپنا عمل ہے، ہمارا اپنا فعل ہے۔ ہماری آواز کو، ہمارے حروف کو ترازو میں رکھا جائے گا۔ یہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان، یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حروف کو، ہماری آواز کو، ہمارے الفاظ کو اللہ نے ترازو میں تولنا ہے، مگر اللہ کے کلام کو ترازو میں نہیں رکھا جائے گا۔ امام بخاری فرماتے ہیں اس وقت محدثین میں یہ مقولہ بڑا مشہور ہوا تھا، الکلام کلام الباری والصوت صوت القاری، کلام اللہ کی ہے لیکن آواز قاری کی ہے، جو پڑھنے والا ہے۔ اس آواز کو اللہ نے ترازو میں رکھ کر تولنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعمال کو تولا نہیں جائے گا، وہ کافروں میں بھی ہوں گے، مسلمانوں میں بھی ہوں گے۔ مسلمانوں کے اندر جن کی اقوال کو، جن کے اعمال کو تولا نہیں جائے گا، وہ حدیث مشہور ہے 70,000 لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، بغیر میزان کے جنت میں جائیں گے، ان کے اعمال کو تولا نہیں جائے گا۔ وہ جب اٹھیں گے اللہ پورے اعزاز کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ وہ 5 ان کی صفات ہیں، وہ علاج کریں گے، وہ کسی کو بدشگونی نہیں لیں گے اور آگ سے اپنا علاج نہیں کریں گے، دم جھاڑا نجائز نہیں کریں گے، دم جھاڑا نجائز نہیں کریں گے، اوالا ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کریں گے۔ یہ 5 اوصاف کے حامل انسان بغیر حساب کے، بغیر وزن کے، ان کو اللہ جنت میں لے جائے گا۔ کچھ کافر قسم کے لوگ ہوں گے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا وزن نہیں کرے گا، بلکہ ان کو بغیر وزن کیے جہنم میں بھیج دے گا۔ کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہوں گے جن کے اعمال تو ہوں گے لیکن ان کے اعمال سے وزن کو کھینچ لیا جائے گا۔ ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کچھ میری امت کے لوگ آئیں گے، وہ تہامہ ایک پہاڑ ہے، بڑے بڑے سنگریزے، اتنی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن ان کی نیکیوں سے وزن کو کھینچ لیا جائے گا۔ کیوں؟ ان کے ظاہر اور باطن میں فرق ہوگا، ان کی خلوت اور جلوت میں فرق ہوگا۔ جب وہ لوگ مجلس میں بیٹھے ہوں گے تو بڑی اطاعت فرما برداری سے، جب ان کو خلوت نصیب ہوگی اس وقت اللہ کی نافرمانی اور معصیت کرنے والے، ان کے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا۔ تو امام بخاری نے اس حدیث کو لائے ہیں اس لیے، ایک تو یہ بتانے کے لیے ہمارے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان کو اللہ نے تولنا ہے، ہمارے اعمال کو اللہ نے تولنا ہے، ہمارے حروف کو اللہ نے تولنا ہے، اللہ کے کلام کو نہیں تولا جائے گا، یہ کلمات کو نہیں تولا جائے گا، ہمارے منہ کے الفاظ کو تولا جائے گا۔ اس لیے یہ حدیث لائے ہیں، کیونکہ امام بخاری کا اس طرح کے فتنوں سے واسطہ پڑا تھا۔ یہ کلام کے لفظ، کلام کے بارے میں، پھر آج کل تو وہ یہ بحثیں نہیں ہیں، لیکن اس وقت بڑا ابتلا تھا ان لوگوں پر۔ امام احمد ابن حنبل پر کوڑے برسائے گئے، امام بخاری کو پس دیوار زندان دھکیل دیا گیا، تو یہ کلام کی وجہ سے، اس کلام کی بنا پر امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں۔ معتزلہ نے اس میزان کا بھی انکار کیا تھا، یہ میزان نہیں ہے، تکڑی نہیں ہوگی، ترازو نہیں ہوگا۔ امام بخاری نے فرمایا کہ نہیں، ترازو کے اندر ان کو تولا جائے گا اور ترازو اللہ لگائے گا،
اس کا ایک پلڑا اتنا ہوگا کہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں اس میں آ سکیں گی، بہت بڑا۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ اللہ تعالیٰ کے حضرت امام بخاری جو ہے نا وہ آیات کے بعد احادیث لاتے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ خبر واحد جو ہے یہ حجت نہیں ہے، وہ آیات اس لیے لاتے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ آیت کے تحت یہ حدیث آتی ہے۔ تو امام بخاری نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ آیات جو ہیں، یہ احادیث جو ہیں، اس سے کلام اور میزان ثابت ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ اعمال تولے جائیں گے تو اس اعمال کا وزن ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک هم الخاسرون۔ یہ اعمال کا ہلکا ہونا، اعمال کا بھاری ہونا، کلام کا تولا جانا، یہ احادیث کی کتابوں میں قرآن پاک سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ اس بنا پر میرے طلباء اسلام، آپ ان فتنوں سے نمٹنے کے لیے ابھی سے تیاری کریں۔ آپ یہ مت خیال کریں کہ اب ہمیں سند فراغت مل چکی ہے، اصل بوجھ تو اب آپ کے کندھوں پر پڑنے والا ہے۔ محنت کیجیے۔ امام بخاری نے کتنی محنت کی ہے، یہ کوئی سرکاری مذہب نہیں ہے کہ حکومت کے بلبوتے پر پھیلتا رہا ہے۔ امام بخاری رات کو اٹھ اٹھ کر کتنی دفعہ وہ بتی بال دیا جلا کر احادیث کو لکھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے اس محنت کو، مشقت کو اٹھائیں اور ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے میدان میں آئیں۔ یہ فتنہ یہ کوئی اتنا بھاری نہیں ہے کہ آپ ان کا مقابلہ نہ کر سکیں، صرف ضرورت اس بات کی ہے اللہ کا نام لے کر آپ ایک ایک ہو کر، دو دو ہو کر، جماعت کی شکل میں، انفرادی شکل میں، اجتماعی شکل میں۔ آج بڑے فتنے ہیں، بہت فتنے ہیں، اور تمام فتنے اس اللہ کے دین کو نیچا دکھانے کے لیے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کا فرض ہے، آپ طلباء کا فرض ہے، یہ امانت آپ لے کر جا رہے ہیں، اور یہ آپ کو علم کی چابی دی گئی ہے۔ اب آپ نے چابی لگا کر علم کے خزانوں کو کھولنا ہے۔ نکلیے، اس میدان میں کود جائیے، محنت مشقت کیجیے تاکہ یہ جو فتنے ہیں ان کی سرگوبی آپ کر سکیں۔ آپ امام بخاری کے وارث ہیں، اس دین کے وارث ہیں، یہ آپ پر فرض بنتا ہے جتنے بھی فتنے آسمان دنیا میں آئے ہیں ان کی سرگوبی آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں ہمت عطا فرمائے اور یہ قرض ہم اتار سکیں۔ یہ ہم پر فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے، اور یہ ہم نے اتارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔